بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ اما بعد، حاضرین کرام، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں میراث کے نظام کے تعلق سے ایک بڑی انقلابی بات کہی گئی ہے۔ دراصل اسلام کے احکام اور تعلیمات انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں سے تعلق رکھتے ہیں، اور انسانی زندگی میں مال کی بڑی اہمیت ہے، اور مال ہی کی بنیاد پر زندگی کی گاڑی چلتی ہے۔ اس لیے مالی نظام کو مبنی پر انصاف رکھنے کے لیے اور منظم اور مرتب رکھنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی تفصیلی تعلیمات دی ہیں۔ مالی نظام کا ایک اہم حصہ نظام میراث ہے، جسے نظام وراثت بھی کہتے ہیں۔ میراث اور وراثت یا انہیریٹنس، یہ دراصل کسی انسان کی موت کے بعد جو کچھ وہ چھوڑ کر جاتا ہے اس کے بارے میں ایک نظام ہے کہ جب انسان اس دنیا سے گزرتا ہے تو جو کچھ بھی اس نے حاصل کیا تھا اپنی زندگی میں، اس کے مال، اس کے اسباب، اس کا چھوڑا ہوا وہ سارے سامان جو کسی بھی شکل میں ہو، بلکہ آج کی موجودہ زندگی میں انسان کے لیے مالی حیثیت رکھنے والی اور بھی چیزیں آ گئی ہیں، جیسے انسان کے رائٹس ہیں، انسان کے شیئرز ہیں، یا ان کی ٹریڈ مارکہ ہے، کمپنی کا نام ہے۔ اس طرح کی چیزیں بھی مالی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو جو کچھ بھی انسان اس زندگی سے جاتے وقت چھوڑ کر جاتا ہے وہ کن لوگوں میں تقسیم ہوگا، کون لوگ اس کے مستحق ہوں گے، اس کو کہتے ہیں میراث کا نظام اور ترکے کا نظام۔ حاضرین اور ناظرین ایک بات کو نوٹ کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کچھ ہی احکام ایسے ہیں جن کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ زیادہ تر احکام کو اللہ نے اصولی انداز سے اور بنیادی باتوں کی شکل میں بیان فرمایا ہے، تفصیلات کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور تفصیلات احادیث میں آئی ہیں۔ حتیٰ کہ لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہوگی جنہیں نہیں معلوم ہے ان کے لیے کہ نماز کی تفصیلات بھی قرآن کریم میں نہیں آئی ہیں، روزے کی اور زکوٰۃ کی یہ ساری تفصیلات حدیث شریف میں بیان ہوئی ہیں۔ لیکن میراث تقسیم کس طرح ہوگی، کسی انسان کے مرنے کے بعد اس کا چھوڑا ہوا حصہ ترکہ کن لوگوں میں تقسیم ہوگا، کون لوگ اس کے مستحق ہوں گے، اور ان کو کتنا کتنا شیئرز ملے گا، حصے ملیں گے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس نظام کو بالتفصیل بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی ایک بہت اہم صورت اور تفصیلی صورت سورہ نساء ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11، آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 276، یہ سورت کی جو آخری آیت ہے، ان تین آیتوں میں اللہ رب العالمین نے پورے میراث کی تفصیل کو بیان فرما دیا ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ جو کچھ انسان چھوڑ کر جاتا ہے وہ اولاد میں تقسیم ہوگی، اس کی میراث، اور ماں باپ میں تقسیم ہوگی۔ آیت نمبر 12 میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے میں سے کسی کا انتقال ہو تو ان کو کتنا حصہ ملے گا۔ اسی طرح اللہ نے بھائی بہنوں کے بارے میں حصہ بیان فرمایا ہے۔ تو قرآن کریم کی ان تین آیات میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے حصے بیان فرما دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میراث کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ میراث کا علم حاصل کرو اور لوگوں کو یہ علم سکھاؤ، یہ نصف علم ہے۔ یعنی جو کچھ بھی علم انسان کو حاصل ہوا ہے اس کا اگر دو حصہ کیا جائے تو ایک حصے کا تعلق میراث کے نظام سے ہے، اور جس کو عربی میں فرائض کہتے ہیں اس سے ہے۔ اس سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ میراث کا یہ نظام انسان کی زندگی کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور کیوں کر اللہ رب العالمین نے خود ہی قرآن کریم کے اندر میراث کی تفصیل بیان فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میراث کا علم حاصل کرو اور لوگوں کو سکھاؤ، یہ نصف علم ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ یہ سب سے پہلے دنیا سے یہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ میراث کن لوگوں کو ملے،
اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ یہاں پر یہ بات غور کرنے کی ہے کہ اسلام سے قبل بھی اور اسلام کے بعد بھی خاندان کے سارے افراد کو لوگ میراث نہیں دیا کرتے ہیں اور نہ دیا کرتے تھے۔ خود اسلام کے احکام جب نازل ہو رہے تھے تو اس موقع کا ایک واقعہ ہے، غزوہ احد میں ایک صحابی جن کا نام سعد بن ربی ہے، ان کی شہادت ہوئی۔ ان کی بیوہ تھیں اور دو بیٹیاں تھیں اور ان کے بھائی تھے۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ ترکہ اس شخص کو دیا کرتے تھے جو تلوار اٹھانے کے قابل ہوتا اور سماج میں ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ سعد بن ربی کے انتقال کے بعد جب ان کی میراث کی تقسیم کا مسئلہ آیا تو ان کے بھائی نے کہا کہ یہ میراث سارا کا سارا میرا حق ہے۔ ان کی بیوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ سعد بن ربی آپ کے ساتھ غزوے میں شریک ہوئے اور شہید ہوئے ہیں، ان کی یہ دو چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں اور ان کے بھائی نے، سعد بن ربی کے بھائی نے ساری میراث پہ قبضہ کر لیا ہے اور وہ اپنا حق قرار دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کے بارے میں کچھ فیصلہ فرمائیں گے، اور اس کے بعد میراث کی تفصیل نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ کو بلایا اور بتایا کہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے، اب جو کچھ سعد بن ربی چھوڑ کر گئے ہیں ان کے ترکے میں سے 2/3 حصہ ان کی دو بیٹیوں کو ملے گا، 8واں حصہ بیوہ یعنی تم کو ملے گا، اور جو کچھ بچ جائے وہ سعد بن ربی کے بھائی کا ہوگا۔ یہاں پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سماج کے ایک خاص طبقے یعنی خواتین کو اور بچیوں کو لوگ میراث میں حصہ نہیں دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیات کے مطابق ان کو حصہ دلایا اور اسلام کے قانون کا یہ حصہ بن گیا۔ شروع میں جو قرآن کریم کی آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، والدین اور قریبی لوگ جو کچھ چھوڑ کے جائیں وہ ان میں سے حصہ مردوں کو ملے گا، اور آگے کہا گیا ہے کہ اسی طرح والدین اور اعزاء و اقارب جو چھوڑ کے جائیں ان میں سے حصہ خواتین کو ملے گا۔ یعنی میراث کی تقسیم میں مرد اور خواتین کے درمیان فرق نہیں کیا گیا۔ یہ بات بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ میراث ان تمام لوگوں کو ملتا ہے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، اس میں چھوٹے اور بڑے ہونے ہیں، حتیٰ کہ جس شخص کی پیدائش ہوئی ہے، ابھی 1 دن کا بچہ ہے، اس کے والد کا انتقال ہوا، اس بچے کو بھی میراث ملے گا، میراث کا حصہ ملے گا، بیوہ کو بھی حصہ ملے گا۔ تو میراث کن لوگوں کو ملے گا؟ میراث کا حصہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ جن لوگوں کو میراث کے حصے ملتے ہیں ان میں سے 6 افراد وہ ہیں جو ہر حال میں میراث پاتے ہیں، اور ان 6 کے علاوہ دیگر اعزاء اور اقارب وہ ہیں جن کے میراث میں حصہ ملنے کی صورتیں کبھی بنتی ہیں اور کبھی نہیں بنتی ہیں۔ 6 افراد جن کو ہر حال میں میراث ملتی ہے کسی شخص کے انتقال ہونے کے بعد، ان میں ماں اور باپ کو ہر حال میں میراث کا حصہ ملے گا۔ شوہر اور بیوی دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو تو دوسرے کو ہر حال میں میراث کا حصہ ملے گا، شوہر کے انتقال پر بیوی کو، بیوی کے انتقال پر شوہر کو، اور بیٹا اور بیٹیاں، یوں کہہ لیں کہ بیٹے اور بیٹیاں یعنی جو بھی اولاد ہیں ان کو حصہ ملتا ہے، ہر حال میں حصہ ملتا ہے۔ تو یہ 6 وہ افراد، ان 6 افراد کے علاوہ اور جو افراد ہوتے ہیں یعنی دادا ہیں یا پوتے ہیں یا بھائی ہیں یا بہنیں ہیں، ان میں سے یا اور بھی جو رشتہ دار ہیں، ان میں سے کن افراد کو کب حصہ ملے گا اور کب نہیں ملے گا، یہ منحصر ہے اس بات پر کہ جس شخص کا انتقال ہوا ہے، میت مرنے والا شخص، اس کی موت کے وقت کون لوگ اس کے وارثین میں زندہ ہیں، اس کی بنیاد پر حصوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ چند اصولی باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے جس سے اسلام کے نظام میراث کی خوبصورتی، اس کی جامعیت، اس کی معقولیت اور اس کا منصفانہ مزاج اور پہلو سامنے آتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ میراث کی تقسیم زندگی میں نہیں ہوتی ہے۔ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی وفات کے لمحے جو لوگ اس کے وارثین میں زندہ ہیں ان کو حصہ ملے گا، جو افراد اس شخص کی زندگی میں پہلے وفات پا چکے ہوں ان کو حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کا انتقال کب ہونا ہے۔ تو میراث کی تقسیم دراصل انسان کی وفات کے بعد ہوتی ہے، میراث کا استحقاق بنتا ہے انسان کی وفات کے بعد۔ دوسری بات یہ کہ جس شخص کا انتقال ہوتا ہے اس کا تمام ترکہ، جس کا میں نے بھی تھوڑا اشارہ بھی کیا تھا کہ جو کچھ بھی اس نے چھوڑا ہے
حتیٰ کہ گھر کے استعمال کے سامان، گاڑیاں، فرنیچر، اپنا مکان، آبائی مکان جو ہوتا ہے اس کی بھی تقسیم ہوگی۔ بعض مذہب کے ماننے والوں میں آبائی مکان کی تقسیم نہیں ہوتی ہے، میراث میں اس کو نہیں بانٹتے ہیں، لیکن یہاں یہ ہے کہ جس شخص کا انتقال ہوگا اس کی پراپرٹی، کیش، بینک بیلنس، اس کی بلانگنگز، اس کے فرنیچر، اس کے وہیکلز، گاڑیاں، اس کے اس کا کاروبار کا حصہ، اس کے شیئرز، اور جو میں نے اور بتایا تھا کہ اس کے پاس جو ٹریڈ مارک کا ہو اور رائٹس ہوں، یہ ساری چیزیں جو کچھ بھی اس کی مالی حیثیت رکھنے والی چیزیں ہیں وہ سب کے سب تقسیم ہوتی ہیں۔ تو انتقال کے موقع پر جتنی کچھ اس کی ملکیت تھی وہ ساری کی ساری پراپرٹی، کیش اور سامان، ان کا حصہ اللہ رب العالمین نے اس مرنے والے کے وارثین کے حق میں لگا دیا ہے۔ اب کسی انسان کے اختیار میں نہیں رکھا گیا ہے کہ وہ تقسیم کرے، لہذا یہ بات نہیں سوچی جا سکتی کہ مرنے کے بعد مرنے والے شخص کے وارثین بیٹھیں گے اور تقسیم کریں گے اور دیں گے تب مستحقین کو حصہ ملے گا اور وہ اپنے حصے کے حقدار ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے ترکے میں حصہ لگا رکھا ہے، لہذا آنکھ بند ہونے کے ساتھ ہی اس کا جو کچھ ترکہ ہے اس میں اللہ کے بتائے ہوئے شیئرز کے مطابق جس کے جو حصے بنتے ہیں وہ اپنے اپنے حصوں کے مالک ہو گئے۔ اب گھر والوں کا، گھر کے بچے ہوئے افراد کا فریضہ صرف یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے حصے کے مطابق جس کا جو حق ہے اس حق کو اس تک پہنچا دے۔ اگر وہ نہیں پہنچاتے ہیں تو گویا دوسرے کے حق کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، دوسروں کی اجازت کے بغیر اس کا استعمال کرنا بھی درست نہیں ہوگا۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ میراث کی جو تقسیم اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے اس میں قرابت داروں کو اللہ نے حصہ دیا ہے، قریبی رشتہ داروں کو۔ رشتہ دار تو سارے ہوتے ہیں لیکن سب کو تو حصہ نہیں بڑھ سکتا، تو اللہ نے جو اصول اس میں رکھا ہے جس پہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو حصہ ملتا ہے، اس لیے اگر قریبی رشتہ دار موجود ہیں تو دور کے رشتہ داروں کو حصہ نہیں مل پاتا ہے، اور اگر قریبی رشتہ دار موجود نہ ہو تو درجہ بدرجہ یہ حصے کے مستحقین آگے بڑھتے ہیں، یعنی دور کے رشتہ داروں کو حصہ مل جائے گا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر قریبی رشتہ دار بھی زیادہ ہوں تو کتنے لوگوں میں اس کی تقسیم ہوگی میراث کی، تو اس میں رشتے کی جو قوت ہوتی ہے وہ بنیاد بنی ہے۔ مثال کے طور پر کہ کسی شخص کے بھائی ہیں اور ایک بھائی اس کا حقیقی بھائی ہے، سگا بھائی ہے، اور ایک بھائی وہ ہے جو اس کا باپ شریک بھائی ہے یا ماں شریک بھائی ہے، تو اس دوسرے بھائی کے مقابلے میں سگا بھائی اور سگی بہن زیادہ رشتے کی قوت قرابت رکھتی ہے، قوت زیادہ اس کے رشتے میں ہے، اس لیے ان کو پہلے حصہ ملے گا۔ تو رشتے کی قوت، قرابت کی قوت، یہ بھی بنیاد بنتی ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ میراث کے مسائل میں عام طور پر اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، اور جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا اللہ رب العالمین نے ایک ایک جزیہ بیان کر کے ان کے حصے بیان فرما دیے ہیں کہ کن کو کس حالت میں کیا حصہ ملے گا۔ میراث کے نظام پر اگر غور کیا جائے تو اس سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے دنیا میں جو لوگوں کی مالی حیثیت میں فرق رکھا ہے، محنت تو سب کرتے ہیں لیکن کسی کی آمدنی بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی کی آمدنی کم ہوتی ہے، کوئی بہت صاحب ثروت اور دولت مند بن جاتا ہے، کوئی اتنی دولت حاصل نہیں کر پاتا۔ تو اس طرح جو انسان اپنی محنت اور ذہانت اور اپنی قسمت کے ذریعے بہت زیادہ دولت حاصل کر لیتا ہے، جب اس کا انتقال ہو تو اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے میراث کا کہ اس کی جمع کی ہوئی دولت اپنی زندگی میں اس نے تو پورا فائدہ اٹھا لیا، لیکن اس کے بعد اس کی وہ میراث اس کے وارثین میں بٹ جاتی ہے، یعنی یہ دولت کا ارتکاز ایک جگہ نہیں ہو پاتا بلکہ یہ بٹ کر مختلف لوگوں کے اندر یہ دولت چلی جاتی ہے۔ اس طرح مال کی سماج میں گردش ہوتی رہتی ہے اور لوگوں تک چیزیں پہنچتی رہتی ہیں۔ ایسی اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس میں خواتین کا بھی حصہ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، لہذا سماج میں جہاں غلط رواج کچھ جگہوں پر ایسا پایا جاتا ہے تو لوگ اپنی پھوپھیوں کو یا اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں، وہ اس بات کو نوٹ رکھیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی قائم کی ہوئی حد ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو اس حد کو تجاوز کرے گا یعنی نہیں مانے گا اس کے لیے اللہ نے جہنم ٹھکانہ بنایا ہے۔ یہ حصے اللہ رب العالمین نے رکھ رکھے ہیں، جب تک وہ حصے ان تک نہیں پہنچاتے ہیں جو لوگ ان حصوں کو اپنے پاس رکھ کر استعمال کر رہے ہیں وہ اس پر قابض کہلائیں گے اور اس کے غاصب کہلائیں گے۔ میراث کے بارے میں یہ بات بھی اسلامی قانون کا حصہ ہے کہ میراث کی تقسیم سے پہلے مرنے والے شخص کے اوپر جو قرض ہے اس کو ادا کیا جائے گا، جو ترکہ اس نے چھوڑا ہے تو اس کے ترکے میں سے سب سے پہلے اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے گی،
اور قرض میں بیوہ کا مہر اگر ادا نہیں کیا ہے تو وہ بھی قرض ہے اور وہ پہلے نکالا جائے گا۔ اس کے بعد اگر اس نے وصیت کر رکھی ہے تو اس کی وصیت نافذ کی جائے گی۔ اور وصیت کے بارے میں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وصیت پورے ترکے کی ایک تہائی ہی میں ہو سکتی ہے۔ اگر مرنے والے نے ایک تہائی سے زائد کی وصیت کی ہے تو صرف ایک تہائی کی حد تک اس کی وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ لا وصیت لوارث، کہ جو آلریڈی شیئرز پا رہا ہے، حصہ مل رہا ہے جس کو، جو وارث بن رہا ہے، اس کے حق میں وصیت نہیں ہوگی۔ وصیت اس کے حق میں کی جائے گی جو وارث نہیں بن رہا ہو۔ تو وصیت اگر مرنے والے نے کر رکھی ہے تو اس کی وصیت پر عمل کیا جائے گا ایک تہائی کی حد تک، اور اس کے بعد اسی خرچے میں سے اس کی تجہیز و تکفین کا بھی انتظام کیا جائے گا پہلے ہی۔ تجویز و تکفین کے بعد قرضے ادا کیے جائیں گے اور پھر اس کی وصیت پر عمل کیا جائے گا اگر وصیت ہے تو ایک تہائی کی حد تک، اور اس کے بعد بچے ہوئے مال کو اس کے وارثین میں تقسیم کیا جائے گا اور گھر کو بھی تقسیم کیا جائے گا۔ اگر سارے لوگ مل کر خوش دلی کے ساتھ جو وارثین بنتے ہیں وہ ان حصوں کے علاوہ اگر چاہتے ہیں کسی اور کو کچھ دیں، اگر چاہتے ہیں کہ ان حصوں کو آپسی رضامندی سے کسی اور طرح تقسیم کر لیں تو سب کی رضامندی سے ہو سکتا ہے، ورنہ جو اللہ رب العالمین نے حصہ مقرر فرما دیا ہے اسی کے مطابق حصہ ملے گا۔ تو میراث کا یہ جو نظام ہے یہ بڑا جامع نظام ہے، بڑا معقولیت بھرا نظام ہے، اور اس نظام کے ذریعے دنیا میں دولت کا ارتکاز نہیں ہوتا بلکہ دولت سماج کے اندر پھیلتا رہتا ہے، خاندان کے افراد کے پاس جاتا رہتا ہے اور آپس میں محبت بڑھتی رہتی ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم میراث کے نظام پر عمل کریں، دنیا میں لوگوں کو اس سے متعارف کرائیں، اس کی خوبیوں سے آگاہ کریں، اور اپنے خاندان میں بھی اس کی روح کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ سبوں کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، صفا آن لائن کی کوششیں دراصل دینی تعلیمات کو ڈیجیٹل دور میں بہتر انداز میں پیش کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اگر ہماری یہ کوشش آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، متعلقین کو فارورڈ کریں۔ یہ ایک دینی تحریک ہے، اس میں آپ کا تعاون ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔